ہمارا رب ہمیں کتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہمارا خیال، ہمارا فہم، ہمارا علم، ہماری عقل، ہمارا شعور جہاں جا کر دم توڑتے ہیں نا، وہاں سے اللہ کی رحمتوں کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا، یہ حقیقی بات ہے صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. یعنی آپ سوچئے نا، وہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ 100 حصوں میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صرف ایک حصہ زمین کے اوپر اتارا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر رحم کر لیا کرتی ہے. یہ جو گھوڑا ہے وہ اپنی ٹاپوں سے اپنے بچے کو محفوظ رکھتا ہے. درندے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کر لیا کرتے ہیں. تو یہ صرف ایک حصہ ہے. 99 حصے تو میشر کے لیے ہیں. اور وہ کس کس طرح سے اپنے بندوں پر رحم کرے گا، کیسا کیسا فضل کرے گا، کیسا کیسا انعام کرے گا، واللہ ہم تصور کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اور کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتلاؤں، یہ جو مثال ہم دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، یہ بھی میرے بات پہ بھروسہ رکھیے کہ ہم صرف سمجھانے کے لیے بات کہتے ہیں یا سمجھنے کے لیے کہتے ہیں. وہ کتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے کہ بس اس کی چاہتوں کی کوئی انتہائی نہیں ہے. اب اس کا اندازہ میں آپ کو اس طرح سے کرواؤں. ایک نقشہ ہے میشر کا، اور اس نقشے میں اگر آپ ذرا دل کی سماعتوں سے اس پوری حدیث پاک کو سنتے ہوئے میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو بخش دیا جائے. بلیو کیجئے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیمپ لگا کر باقاعدہ جنت کا پرمٹ دے دیا جائے، ان کو داخل جنت کر دیا جائے. وہ ایسی ایسی جگہوں پہ آپ سے صرف نظر کرے گا اور ایسے ایسے معاملات میں کرے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہم پرسنلی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب پھنسے، تب پھنسے، اب پھنسے، تب پھنسے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو ہے ہمیں مکمل طور پہ کلین چٹ دے کے داخل جنت کر دے گا انشاءاللہ. یعنی ایک روایت میری نگاہوں سے گزری، اس روایت کو پڑھ کے تو میں اشش کر اٹھا صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کریمی دکھائے گا، اتنی رحیمی دکھائے گا ہم جیسے گناہ گاروں کے ساتھ، اور اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی قدر کرتے ہی نہیں صاحب. یعنی وہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا شکوہ بھی کیا ہے نا کہ تم نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسے قدر کرنے کا حق ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ پورا ایک نقشہ ہے، ذہن میں رکھیے میشر کے میدان کا، کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. یعنی سب سے پہلے تو قربان جائیے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ سرکار علیہ السلام کے علم میں اور ان کی نگاہ میں ہر وہ شخص ہے جو آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور ہر وہ شخص ہے جو آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو روز قیامت پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو اور اس کے کبیرہ گناہ چھپا رکھو. یہ حدیث پاک میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یعنی اس کے صغیرہ گناہوں کو پیش کروایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے کبیرہ گناہ جو ہیں اس کو چھپا رکھو. اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ فلاں دن تو نے یہ اور یہ کیا، اور فلاں دن تو نے یہ اور یہ کیا. وہ عرض کرے گا جی ہاں میں بالکل اسی طرح کرتا رہا. یعنی وہ انکار نہیں کر سکے گا. اب وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا. یعنی سچویشن پوری حدیث پاک میں بیان کی جا رہی ہے کہ اب وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ وہ اس پر پیش کیے جائیں گے. اتنے میں اچانک اس سے یہ کہا جائے گا، یعنی ایک فرمان جاری ہوگا اور کہا جائے گا کہ ہر برائی کے بدلے تجھے نیکی عطا کی جاتی ہے. یہ میں کرکس بتلا رہا ہوں اس وقت آپ کو حدیث پاک کا. یعنی ایک دم فرمان جاری ہوگا کہ ہر برائی کے بدلے تجھے نیکی عطا کی جاتی ہے. وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تو کچھ ایسے کبیرہ گناہ کیے تھے جنہیں میں یہاں دیکھ نہیں پا رہا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو چھپا رہا ہوگا. وہ اپنے صغیرہ گناہوں کو دیکھنے کے بعد ابھی سوچ رہا ہوگا کہ کبیرہ گناہ تو اب پیش ہونے والے، یعنی معاملہ جو میرے خلاف ہے، یعنی جو یوں کہہ لیجئے کہ مقدمہ ہے، وہ مزید مضبوط ہونے والا ہے اور خدا نخواستہ مجھے سزا ہو جائے گی، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی تو لسٹ بہت بڑی تھی میری، اور میں اس لسٹ کو جانتا ہوں کہ میں نے کیا کچھ دنیا میں کیا تھا. ہر انسان جانتا ہے نا. مثال کے طور پہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم جو کچھ بھی صغائر کرتے ہیں، جو کچھ بھی کبائر کرتے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں، کہاں کہاں ڈنڈیاں ماری ہیں، کہاں کہاں چھوٹے گناہ کیے ہیں، کہاں کہاں میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. انسان کی میموری کارڈ کے اندر ہر بات جو ہے بالکل فکس ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سیف ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ تمام میموری جو ہے وہاں پر لوٹا دے گا اور آپ اپنے گناہوں کو جو ہے خود بیان کرنا شروع کریں گے اہل محشر کے سامنے. لیکن ایک عجیب معاملہ اس کی رحمت کا کہ وہ صغیرہ گناہ جو ہے اس کو بیان کروائے گا.
کبیرہ گناہوں کو چھپا دے گا. اب بندہ سوچ رہا ہوگا کہ اب میرے کبیرہ گناہ پیش ہوئے, اب میرے کبیرہ گناہ پیش ہوئے. اچانک یہ حکم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام برائیوں کے بدلے میں جو ہے اسے نیکیاں عطا کر دی. اب وہ سوچے گا کہ میرے کبیرہ گناہ کا کیا ہوا. بس یہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رکے, اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے, یعنی آپ مسکرا دیے, یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں. اس کا مطلب یہ صاحب بڑی آسان سی اور سمپل سی اور سادی سی بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم جو بخشے جائیں گے نا بروز محشر, وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں بخشے جائیں گے. ہاں نہ بالکل نہیں, بالکل. یہ ذہن میں رکھ لیجیے اپنی بات کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے نہیں بخشے گا کہ ہم نے بہت ساری نمازیں ادا کی تھی. نہیں, نماز تو ادا کرنی ہے, وہ تو فرض ہے, اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. ہاں, کوئی نیکی کا کام کیا تھا وہ تو آپ کرنا ہی کرنا ہے, ہر صورت میں اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس پہ تیقن نہیں کرنا, کیونکہ یہ جو صورتحال ہے تو یہ اکثر مختلف ہے, انٹائر ڈیفرنٹ ہے. اس کے اندر تو معاملہ نہ عبادتوں کا ہے نہ زہد و تقوی کا ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا ہے, بس اللہ ہی کی رحمت کا ہے. تو بروز محشر اگر جو کرم ہوگا نا, یا تو اللہ کی رحمت کے صدقے ہوگا یا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ہوگا. لہٰذا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس رحیم, اس کریم سے اپنے تعلق جوڑ لیجئے. جتنا وہ آپ سے پیار کرتا ہے, جتنا وہ آپ کا لاڈ کرتا ہے, جتنا وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس بات کو سمجھے کہ میں اس پر کتنی کریمی اور کتنی رحیمی کرتا ہوں, بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اسی انداز سے اپنے تعلق کو جوڑے. پھر دیکھیے صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات کی کیسی کیسی بارشیں آپ پر ہوتی ہیں انشاءاللہ.